آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگلورو میں دماغ کے خلیوں کے تحقیقی مرکز کا افتتاح کیا۔ وہ آج وہاں کئی دوسرے ترقیاتی پروجیکٹوں کی نقاب کشائی اور ان کی شروعات کریں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے نئی دلی میں سائبر تحفظ اور قومی سیکورٹی کے موضوع پر قومی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ سائبر سیکورٹی کے اعتبار سے ملک کو محفوظ بنانا سرکار کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کل یوگ کا بین الاقوامی دن منانے کے لیے ملک پوری طرح تیار ہے۔ وزیر اعظم میسورو میں یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات کی قیادت کریں گے۔ جموں کشمیر کے کپواڑہ اور کلگام اضلاع میں دو الگ الگ کارروائیوں میں حفاظتی دستوں نے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جن میں 2 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ اور بھارت ڈبلن میں 23 سال تک کی عمر کی خواتین کے ہاکی ٹورنامنٹ میں اپنا دوسرا میچ نیدرلینڈ کے ساتھ کھیلے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج برین سیل سے متعلق تحقیقی مرکز کا افتتاح کیا، جسے 450 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم کیا گیا ہے۔ اسے انفوسس کے شریک بانی کرس گوپالا کرشنن نے عطیہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بنگلورو اور کل میسورو کے 2 روزہ دورے کے دوران مختلف ترقیاتی پروگراموں کا افتتاح اور آغاز کریں گے۔ آج دوپہر بنگلورو پہنچنے کے بعد وزیر اعظم سرکردہ ادارے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس کا دورہ کریں گے۔ جناب مودی IISc میں 850 بستر والے باگچی پارتھا سارتھی ریسرچ اسپتال کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے، جسے IT کمپنی مائنڈ ٹری نے فنڈ کیا ہے۔ وزیر اعظم کینگری کے نزدیک کوما گھٹا میں ایک عوامی اجتماع سے بھی خطاب کریں گے، جہاں وہ مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے۔ شام میں وہ BR امبیڈکر اسکول آف اکنامکس کے کیمپس میں بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے کی نقاب کشائی کریں گے اور اعلیٰ تعلیم کے ادارے کو باضابطہ طور پر ملک کو وقف کریں گے۔ بنگلورو کے دورے کے بعد وزیر اعظم میسورو کی جانب روانہ ہوں گے، جہاں وہ مہاراجہ کالج کے میدان میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ کل جناب مودی مشہور میسورو پیلس میں منعقدہ یوگ کے عالمی دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سبھی سے کہا ہے کہ وہ یوگ کے اس بین الاقوامی دن کو کامیاب بنائیں اور یوگ کو مزید مقبول بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ کل 21 جون کو یوگ کا بین الاقوامی دن منایا جائے گا۔ اس سال یوگ کے بین الاقوامی دن کا موضوع ہے انسانیت کے لیے یوگ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں کل اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں 44ویں شطرنج اولمپیاڈ کے لیے تاریخی مشل دوڑ کا آغاز کیا۔ اس سال پہلی بار ایسا ہے کہ بین الاقوامی شطرنج فیڈریشن نے شطرنج اولمپیاڈ مشل کا آغاز کیا ہے، جو اولمپک روایت کا ایک حصہ ہے۔ بھارت پہلا ملک ہے جس میں شطرنج اولمپیاڈ مشل دوڑ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ فائیڈ کے صدر ارکاڈی دورکووچ نے وزیر اعظم کو مشل سونپی، جنہوں نے یہ مشل گرینڈ ماسٹر وشوناتھن آنند کو سونپی۔ یہ مشل 40 دن کی مدت میں 75 شہروں میں لے جائی جائے گی اور اس کا اختتام چنئی کے قریب مہابلی پورم میں ہوگا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ شطرنج کا کھیل ہر ایک کو یہ سکھاتا ہے کہ جو لوگ اپنے منصوبے میں دور اندیش ہوتے ہیں، اصل کامیابی وہی حاصل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے یہ اشارہ بھی دیا کہ کھیلوں کو نئی تعلیمی پالیسی میں ایک تعلیمی موضوع سمجھا گیا ہے۔ اس موقع پر نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ یہ بھارت کے لیے ایک خصوصی موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ شطرنج اولمپیاڈ کی پہلی مشل دوڑ کا بھارت سے آغاز ہو رہا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ سائبر سیکورٹی کے اعتبار سے ملک کو محفوظ بنانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں بھارت سائبر سیکورٹی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بات نئی دلی میں سائبر تحفظ اور قومی سیکورٹی کے موضوع پر قومی کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ بھارت سبھی شعبوں میں آگے بڑھ رہا ہے اور سبھی سطحوں پر ٹیکنالوجی کے استعمال میں بہتری بھی آ رہی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کا نظریہ اور مقصد یہ ہے کہ ہر ہندوستانی کو انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی سے لیس ہونا چاہیے۔ جناب شاہ نے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا پروگرام کی وجہ سے عوام کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آئی ہیں اور وہ بااختیار بن گئے ہیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے آج کہا ہے کہ نریندر مودی حکومت نے بھارت کو ایک صحت مند ملک بنانے کی خاطر ہر سطح پر کام کیا ہے۔
ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے طبی سائنس میں امتحانات کے قومی بورڈ کے 21ویں کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اسکیم ہر کنبے کو ہر برس 5 لاکھ روپے تک کا مفت علاج فراہم کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پردھان منتری بھارتی جن اوشدھی پریوجنا کی شروعات بھی اس نظریے کے ساتھ کی گئی تھی تاکہ عام آدمی خاص طور سے غریبوں کو مناسب قیمت پر معیاری ادویات فراہم کی جا سکیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل یوگ کا بین الاقوامی دن منایا جائے گا اور اصل تقریب میسورو میں ہوگی، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی یوگ کے ہونے والے بڑے پروگرام کی قیادت کریں گے۔ یوگ کا عالمی دن چونکہ آزادی کا امرت مہوتسو کے برس میں منایا جا رہا ہے، اسی لیے ملک کے 75 مخصوص مقامات پر یوگ کا عالمی دن منایا جائے گا۔ یوگ کے عالمی دن کی ایک دیگر خصوصیت گارجین رنگ ہوگی، جو کہ ایک ریلے یوگا تقریب ہوگی، جس کے تحت بیرون ملک بھارتی مشنوں کی جانب سے منعقدہ یوگ کے عالمی دن کے پروگراموں کی ڈیجیٹل فیڈ کو دکھایا جائے گا۔ مختلف مرکزی وزراء مختلف مخصوص مقامات پر یوگ کے پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ جناب انوراگ سنگھ ٹھاکر ہماچل پردیش کے نالا گڑھ پیلس میں ہوں گے، جبکہ دھرمیندر پردھان کانگڑا فورٹ، ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو کونارک سن مندر اور مہندر ناتھ پانڈے اڈیشہ کے پوری میں جگن ناتھ مندر میں ہوں گے۔ وزیر صحت منسکھ مانڈویا گجرات میں مجسمہ اتحاد کے مقام پر ہوں گے۔ گریراج سنگھ اتراکھنڈ کے ہردوار میں ہر کی پوڑی میں ہوں گے اور شہری ہوابازی کے وزیر جیوترادتیہ سندھیا مدھیہ پردیش میں گوالیار فورٹ میں ہوں گے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کووڈ-19 کے کل 12,781 نئے معاملات کی خبر ہے۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ اسی مدت کے دوران 8,537 افراد شفایاب ہوئے ہیں۔ سردست صحت یابی کی شرح 98.61% ہے۔ بھارت میں جانچ کے بعد متاثر پائے جانے والے افراد کی تعداد فی الحال 76,000 سے زیادہ ہے، جو کل معاملات کا 0.18% ہے۔ جموں کشمیر میں وادی کشمیر میں 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں سیکورٹی فورسز کے ذریعے انجام دی گئی 3 کارروائیوں میں 2 پاکستانی افراد سمیت 7 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ اس سے قبل کپواڑہ پولیس نے فوج کی 28 راشٹریہ رائفلز کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف ایک مشترکہ کارروائی شروع کی۔ دہشت گردوں نے خفیہ مقام کی تلاشی کے دوران مشترکہ پارٹی پر گولی چلانا شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں ممنوعہ دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کے 2 دہشت گرد مارے گئے۔ حکومت نے 5 ہائی کورٹس کے لیے نئے چیف جسٹس کی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ قانون و انصاف کی وزارت نے اتراکھنڈ، تلنگانہ، ہماچل پردیش، راجستھان اور گوہاٹی کے لیے تقرریوں کو نوٹیفائی کیا ہے۔ دلی ہائی کورٹ کے جسٹس وپن سانگھی کو اتراکھنڈ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے، جبکہ تلنگانہ ہائی کورٹ کے جسٹس اجل بھوین کو تلنگانہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے۔ بامبے ہائی کورٹ کے جسٹس امجد احتشام سید ہماچل پردیش ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ذمہ داری سنبھالیں گے اور بامبے ہائی کورٹ کے ہی جسٹس شندے سمبھاجی شیواجی کو راجستھان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے۔ گجرات ہائی کورٹ کی جسٹس رشمین ایم چھایا کو گوہاٹی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ بہار کے مختلف حصوں میں بجلی گرنے اور بارش سے وابستہ واقعات میں 21 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ زیادہ تر مہلوکین کسان تھے جو بجلی گرنے کے دوران اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ بھارت کی خواتین کی جونیئر ہاکی ٹیم نے کل ڈبلن میں 23 سال سے کم عمر کے 5 ملکی ٹورنامنٹ میں میزبان ملک آئرلینڈ کو 1 کے مقابلے 4 گول سے ہرا دیا۔ آج ٹورنامنٹ کے دوسرے میچ میں بھارت کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگلورو میں دماغ کے خلیوں کے تحقیقی مرکز کا افتتاح کیا ہے۔ وہ آج وہاں کئی دوسرے ترقیاتی پروجیکٹوں کی نقاب کشائی اور ان کی شروعات کریں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے نئی دلی میں سائبر تحفظ اور قومی سیکورٹی کے موضوع پر قومی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ سائبر سیکورٹی کے اعتبار سے ملک کو محفوظ بنانا سرکار کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کل یوگ کا بین الاقوامی دن منانے کے لیے ملک پوری طرح تیار ہے۔ وزیر اعظم میسورو میں یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات کی قیادت کریں گے اور جموں کشمیر کے کپواڑہ اور کلگام اضلاع میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں حفاظتی دستوں نے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، جن میں 2 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔